أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صیام شہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر صیام الدہر۔ صبر والے مہینے کا روزہ رکھنا اور ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھنا گویا کہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ صیام شہر الصبر، صبر والے مہینے کا روزہ رکھنا، یعنی ایک مہینہ جو صبر والا مہینہ ہے، اس مکمل مہینے کا روزہ رکھنا اور مزید ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھنا گویا کہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بہت ہی بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ مکمل صبر والے مہینے کا روزہ رکھنا اور ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھنا گویا کہ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھنا، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، لیکن صبر والا مہینہ، اس کا روزہ رکھنا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ مہینہ شہر الصبر، یہ کون سا ماہ، یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر الصبر سے مراد ماہ رمضان ہے۔ صبر والا مہینہ، اس سے مراد ماہ رمضان ہے، جس مہینے میں ہم ایام اپنے وقت گزار رہے ہیں، اسے کیا ہے؟ شہر الصبر کہا گیا، صبر والا مہینہ۔ ماہ رمضان کے مہینے کو شہر الصبر کہا گیا۔ آخر کار کیا وجہ ہے کہ اس مہینے کو شہر الصبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس مہینے میں ایک شخص جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ روکنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ایسے شخص کو جب ماہ رمضان نصیب ہو جائے اور اس مہینے کو ویسے ہی گزارے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو پا لینے کے بعد ہمیں اس مہینے میں اپنا وقت گزارنے کی تعلیم دی، سکھایا ہمیں، یقیناً ایسا شخص، اس کی صبر کے متعلق اس کی کیا ہے؟ تربیت ہوتی ہے۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کیسے کیا جائے؟ یقیناً اس چیز کا جذبہ اور صبر کیسے کیا جائے، ماہ رمضان ایک ایمان والے کو یہی کیا ہے؟ سکھاتا ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان میں اگر دیکھا جائے حضرات، صبر مکمل طور پر پایا جاتا ہے، کیونکہ صبر جانتے ہیں ایک بہترین خصلت اور ایک بہت ہی بہترین خوبی ہے، اگر کسی ایک ایمان والے کے اندر کیا ہے؟ پایا جائے، بلکہ ہر ایمان والے کے اندر صبر کیا ہے؟ پایا جانا چاہیے۔ اور صبر کی کیا ہے؟ 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، دوسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کرنے میں صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے؟ ادھر صبر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہوتا ہے، تقدیر ہے، اس فیصلے کو پورے ہونے کے بعد یا فیصلہ جب سامنے آ جائے تب بھی کیا ہے؟ انسان کو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ 3 قسم کے صبر، جو صبر کے 3 اقسام ہیں، یہ تینوں اقسام ماہ رمضان اور رمضان کے روزے کے اندر کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک ایمان والا
جسے ماہ رمضان نصیب ہوا وہ روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری، اور اللہ کی اطاعت فرما برداری میں انسان کو کیا ہے؟ صبر کی ضرورت ہے۔ اطاعت فرما برداری کی طرف انسان کوئی ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس کا نفس کے اہم مائل ہو، بلکہ شیطانی وسوسہ شیطان کے جو ہے بہکاوے میں آ سکتا ہے، لیکن شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود صبر کرتا ہے اور اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے ہوئے صبر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے اس ماہ کا کیا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، کو گویا کہ الصبر علی طاعت اللہ اس کے اندر کیا ہے؟ پایا گیا۔ دوسری قسم صبر کی الصبر عن معصیت اللہ، جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کے دوران بہت کچھ اس کے جو ہے معمول میں تھا، اس سے جو ہے اس کو جو ہے اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ کھانے پینے کا معمول تھا اس کا، دن بھر میں کھانا پینا اور جو ہے دوسری جو ہے چیزیں تھیں اسے کیا کرتا تھا، لیکن روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے، بیوی سے ملاقات، ہم بستری جماع سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، گویا کہ اس کے اندر صبر عن معصیت اللہ دوسرے قسم جو صبر کی ہے وہ پائی گئی۔ اسی طرح الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر اور تقدیر کے معاملے میں کیا ہے؟ صبر کرنا۔ کوئی ضروری نہیں کہ انسان کے حق میں جو فیصلہ ہو انسان ہمیشہ اس سے خوش ہو، بلکہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے کسی قرابت دار کا انتقال ہو جائے، کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، مال کا نقصان ہو جائے، اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن صبر کرتا ہے، ضبط نفس سے کام لیتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نصیب میں، میرے تقدیر میں یہ لکھا ہے، اور یہ میرے حق میں جو کچھ ہوا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوا، یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی میرے حق میں کیا ہے؟ لکھ دیا۔ تو ادھر صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بھی صبر کی الصبر علی اقدار اللہ یہ قسم بھی کیا ہے؟ پائی جاتی ہے، کیونکہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنی دوسری دیگر خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو گویا کہ اس تکلیف پر وہ صبر کرے تو گویا کہ اس نے صبر علی اقدار اللہ تیسری قسم صبر کی کیا ہے؟ اس نے اپنائی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے حضرات، ماہ رمضان شہر الصبر ہے، اس مہینے میں صبر پایا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے، ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم صبر کیسے کریں۔ اور اس ماہ رمضان میں تینوں قسم کے صبر پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، دوسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، تیسری قسم الصبر علی اقدار اللہ۔ یہ تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں ماہ رمضان میں، خاص وہ ماہ رمضان کے روزے میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کہا صیام الشہر الصبر وثلاثة ایام من کل شہر صیام الدہر، صبر والے مہینے کا روزہ رکھنا یعنی ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، اور ہر ماہ 3 دن کا روزہ رکھنا گویا کہ سال بھر روزے رکھنے کی کیا ہے؟ برابر ہے۔ اہل علم علماء کرام جس میں جو ہے ابن رجب وغیرہ ہے، حافظ ابن رجب وغیرہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل صبر اگر دیکھا جائے تو وہ روزے میں ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں تینوں قسم کا صبر انسان کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے اندر جب روزہ رکھتا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، جب روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اس نے آپ کو بچایا، جب روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ تقدیر کا جو فیصلہ ہے یا جو فیصلہ ہے جو تقدیر ہے اس پر اس نے کیا ایمان رکھا، اور تینوں معاملے میں کیا ہے؟ صبر کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اطاعت الہی میں، نافرمانی سے بچنے میں، تقدیر پر ایمان لانے کے لیے ان تینوں معاملے میں صبر کی ضرورت ہے، اور یہ تینوں صبر ایک ساتھ جمع ہو جانا یہ صرف اور صرف روزے میں یا ماہ رمضان میں کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس ماہ رمضان سے یہ ایک اہم سبق حاصل کرنے کی اور اس اہم
خصلت کو اپنانے کی کیا ہے توفیق دے، اور وہ یہ ہے کہ ہم صبر کرنا سیکھیں۔ ماہ رمضان جہاں بہت کچھ ہمیں سکھاتا ہے، ادھر ہی کیا ہے ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ ہم صبر کیا ہے کیسے کیا کریں۔